الرحیم۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ ہمارا ایپیسوڈ نمبر 9 ہے۔ اور اسلامی تاریخ جو ہم نے آپ کو پہلے بتلائی تھی کہ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، تو انہی میں سے اب قابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیش علیہ السلام جیسے نیک فرزند عطا فرمایا۔ تو حضرت شیش علیہ السلام جو کہ پیغمبر بھی ہے، تو یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے فرز ارجمند ہیں۔ تو جب حابیل کا قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیش علیہ السلام جیسا نیک فرزند عطا کیا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سچے جانشین ہوئے، اور آگے چل کر پوری نسل انسانی کا سلسلہ انہی سے چلا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا۔ 50 صحیفے ان پر نازل فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے ہی حضرت شیش علیہ السلام نے ہی نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے حزبرہ نامی عورت سے نکاح کیا، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی زندگی مکہ میں گزاری، ہر سال حج عمرہ کرتے رہے۔ ان کو دن رات میں مختلف عبادتوں کا طریقہ سکھایا گیا تھا، اور ایک بڑے طوفان کے آنے 7 سال تک رہنے کی خبر دی گئی تھی۔ حضرت شیش علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ 912 سال کی عمر فرمائی۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے انوش کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی وصیت فرمائی۔ وفات پانے کے بعد اپنے والدین کے پہلو میں جبل ابی قبیس کے غار میں دفن کیے گئے۔ تو یہ حضرت شیش علیہ السلام جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور ایک سوال آ جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ تو یاد رکھنا، حضرت شیش علیہ السلام نے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھوانے۔ تو نمبر 2 ہے ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بیت المقدس کے بارے میں خبر دینا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور کفار مکہ کو بتایا کہ رات کو بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے 7 آسمان پر گیا اور وہاں کی سیر کی، تو کفار نے اس کا انکار کر دیا اور بیت المقدس کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے بیت المقدس تک کے سارے پردے ہٹا دیے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے جاتے اور اس کی نشانیاں بتلاتے جاتے۔ سبحان اللہ۔ ایک فرض کے بارے میں نمبر 3 ہے گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، ایک گھوڑا میرے پاس گروی رکھا گیا تھا، لیکن میں اس پر سوار ہو گیا، تو کیا میرے لیے گروی رکھے ہوئے گھوڑے پر سوار ہونا جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس گھوڑے سے تم نے جتنا فائدہ اٹھایا وہ سود ہے۔ خلاصہ گروی رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو نمبر 4 ہے ایک سنت کے بارے میں، جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے تو یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام برکت والا ہے، و تبارک اسمک و تعالی جدک، اور تیری شان بلند ہے، اور ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ جب ہم تکبیر تحریمہ کے بعد کی جو دعا ہے وہ یہی دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ تو نمبر 5 ہمارا ایک اہم عمل کی فضیلت 10ویں محرم کا روزہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھنے میں کسی دن پر کوئی فضیلت نہیں مگر ماہ رمضان کو اور عاشورہ کے دن کو، یعنی ان دونوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے، رمضان کے روزے امپورٹنٹ ہیں۔ اس رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ ہے تو وہ محرم کا 10ویں کا روزہ ہے یا 11ویں کا روزہ ہے یا 9ویں کا ہے یا 10ویں کا، 2 روزے۔ تو نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو شخص
کسی بھی مسلمان کو، ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی جزا جو ہے نا، اس کی سزا جہنم ہے۔ اور پھر آگے بتایا خالدن فیہا، کیسی جہنم؟ وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے۔ اور کیا وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کی لعنت اس پر ہوگی، ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یاد رکھو ہماری ذات سے کچھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بڑی سخت وعید آئی ہے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دینا۔ تو نمبر 7 ہے دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی پر خوش نہ ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا، اور جس کو چاہتا ہے حساب مطلب جو ہے رزق میں کمی کرتا ہے، رزق جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے۔ اور وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں، اس کے عیش و عشرت پر اتراتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا، آگے یہی آیت ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ یعنی یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو دنیاوی زندگی پر خوش ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دے دیتا ہے اور وہ بڑا اتراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اس گمان میں نہ رہو، تمہارا یہ گمان بیکار ہے، تمہارا یہ برہم بیکار ہے کہ تم سوچتے ہو کہ ہم مزہ اٹھا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو ایک تھوڑا سا سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک تھوڑا سا بھی سامان بھی نہیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم جو جھولا لے کر جاتے ہیں ایک بازار خریدنے کے لیے، سامان لینے کے لیے، تو اس جھولے میں جتنا سامان آ جائے بس وہی سمجھو، اور ہم یہ نہیں سمجھیں کہ یار اسی میں ہی پوری ہماری زندگی ہے۔ تو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بے حساب رزق دیتا اور کبھی کسی کو تنگی بھی کرتا، لیکن ہمیں کیا کرنا، اس پر صبر کرنا اگر تنگی ہے، اور اگر اللہ نے حساب ہم کو دیا ہے، بے حساب رزق دیا ہے، تو اس پر ہم کیا کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، دنیا کی عیش و عشرت پر نہیں اترائیں گے اور اسی پر ہم نربھر نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ تو نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں سب سے پہلا سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے حساب یہ لیا جائے گا، کیا میں نے تیرے جسم کو صحت نہیں بخشی اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا؟ تو بڑا اہم سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں سے، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے یہ حساب لیا جائے گا کیا میں نے تیرے جسم کو صحت نہیں بخشی تھی؟ آج یہ جسم ہے ہمارے پاس، رب ہم سے پوچھا تو کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت نہیں بخشی تھی، اور تجھے ٹھنڈے پانی سے ہم نے سیراب نہیں کیا تھا، تیرے لیے پانی ہم نے نہیں جاری کرا تھا؟ اتنا پانی ہے زمین کے اندر سے نکال کر پی رہا ہے، کھا رہا ہے، یہ سب کیا ہے تمہارے لیے، لیکن ہم اس کا حساب نہیں دے پائیں گے۔ تو نمبر 9 ہے طب نبوی سے علاج، پچھنا لگانے سے آدھے سر کے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے سر میں آدھے سر کے درد کی وجہ سے پچھنا لگوایا۔ تو نمبر 10 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی بھی کوشش نہ کرو۔ یعنی جو ہے ہم ہر وقت کسی کی عیب اور کسی کی کمیاں اور کسی کی خطائیاں نکالنے پر برابر تلے رہتے ہیں، تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو، جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی بھی کوشش نہ کرو، بلکہ اپنے اندر جتنی سارے کیڑے ہیں مکوڑے ہیں ان ساری چیزوں کو دور کرنے کی پہلے کوشش کرو۔ یعنی آپ جو ہے اس آنکھوں سے دوسری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور دوسروں کے عیبوں کے اوپر نظر ڈال رہے ہیں، لیکن آپ کے اسی آنکھوں میں جو کوڑا گیا ہو بلکہ آپ اس کو نہیں نکال رہے ہیں، دوسرے والوں کی آنکھوں میں کوڑا دیکھ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بے وقوفی کی علامت ہے۔ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنا علاج پہلے دیکھتا ہے، وہ دوسرے کا نہیں علاج دیکھتا ہے کہ یار دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی کا عیب مت تلاش کرو، پہلے اپنے اندر سے سارے بے عیب ہو جاؤ، اپنے آپ کو عیبوں سے سارے پاک کر لو، پھر دوسروں کی کمیاں خطائیاں، پہلی بات تو یہ کام اللہ کے ہیں یار، تمہارا جو کام ہے بندے کا وہ اپنا کام کریں، اور اللہ کا جو کام ہے وہ اللہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق